اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ اعدائهم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف قلبی و کرب المومنین بحق حقیق الحسین درود بر محمد و اہل بیت محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے اللہ مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ کرنا. میرے مالک ضرور امین کہنا بھائی فضل اور ان کے بھائیوں کی یہ حاضری یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. بندہ ہوئے شیعت امین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا. آمین کہنا آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا. میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. مالک ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے. درود پڑھنے میں ان کے بلند آواز سے ہے جائے نوکری شروع کی بات. ماشاءاللہ ایک لمبا سفر کیا آپ کی زیارت کے لیے. بانیان کا ذاکرین کی فہرست میں نام آ گئے. حاضر کروڑ گنا بہتر ذاکرین پڑھ گئے. کروڑ گنا بہتر ذاکرین کو پڑھنا لاہوروں کو نیا لمبا سفر کیتا صرف توالی زیارت میں سے بس آپ حلالیوں کے چہروں کی زیارت ہو گئی. اس ساری بات ہی کرنی ہے مجلس پڑھنی ہے ذاکری بنوانی نہیں. ذاکرین کی فہرست میں نام آ جائے آخر میں ایک چھوٹا سا نام آ جائے جیسے حضرت یوسف کے خریداروں میں ایک بڑھیا نے اپنا نام لکھا ہے. ہزاروں سال آپ لوگ سلامت رہیں. پوری کوشش کروں گا جناب کے مزاج کے مطابق حاضر دوں. آپ بھی مجھے بیٹا سمجھ کے چھوٹا بھائی سمجھ کے نظر انداز نہ کیجیے گا. آپ نہ بھی مجھے دعا دے سکیں تو کم از کم اتنی تھوڑی سی میری ہیلپ کیجیے گا کہ میرا احساس میرا اعتماد بحال رہے کہ میری نوکری علی کے ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں. معیار کا نہیں پتا پہلی بار آیا پہلا چانس ہے. معیار کا نہیں پتا بھئی آپ لوگ کیا سن لیتے ہیں. 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ یا اس سے بھی کم آپ نے مجھے دعا دینی ہے. پھر بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے. میں 6 مصر پڑھتا ہوں آپ کا معیار پتہ چل جائے گا. ماحول بن گیا تو مولا کی بارگاہ میں ڈیوٹی دینی ہے. میرے علم والے جو مرید بیٹھے ہو تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم. تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم. تسکین کا احساس ہے تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم. گل دا لطف اس ویلے ہوں گا جس سے مگلی گل پچھلی توجہ نہیں ہوئے. میں اس توتے دی گل کروں گا. تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم. مجلس سنچ بندے میں عقیدے بول دیں تسکین کا بولے سی بندہ ہو جدی زبان تے علی محمد دی مہر ہو سی. تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم. شیعوں کو بہت راس ہے عباس کا پرچم. شیعوں کو بہت راس ہے عباس کا پرچم. کیا ڈر ہے اگر پاس ہے عباس کا پرچم. اپنے لیے عباس ہے عباس کا پرچم. اپنے لیے عباس مولوی ٹوپی والا یا پگڑی والا ان کے سر پہ قرآن رکھے گئی تو ہم پہ فتوے لگاتا ہے. ہم معلوم کو جب دیکھتے ہیں مولا سلام یا علی مدد ہاتھ ماتھے پہ رکھے ہیں جہاں لگے ہم احترام سے گزرے ہیں ڈر ڈر کے گزرے ہیں نظریں جھکا کے چل رہے ہیں. تیرا اپنا ایمان ہمارا اپنا عقیدہ اور مولوی تجھے سمجھ نہیں آئی تھی سمجھ آتی تو تم مجھ سے لڑتا نہ. ہم سے ان حلالیوں کے مجمع میں کھڑے ہو کے پوچھ تو صحیح. ہم علم کو دیکھ کے یہ عزت یہ سلام یہ احترام یہ یا علی مدد ہم کرتے کہ میں تو ہماری مجبوری تو سن. یہ سلام یہ احترام یہ یا علی مدد انکل جی یا ان حلالیوں نے کھلوتے ہاتھ تو سن. یا بد غدیر دا میدان ہو سی ہم سے پوچھ تو صحیح. ہم ایسا کرتے کہ میں تو ہماری مجبوری تو سن. سچ یہ ہے کہ جس پام پہ یہ ہاتھ گڑا ہے لگتا ہے کہ اس چھت پہ ہی عباس کھڑا.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کلمہ پڑھ کے ممبر حسین دے کلوتاں ذکر حسین کردا پیا میں گھروں تے کر کے نہ آیا کہ اگلے 4 مصرے پڑھ سا تہاڈا معیار ویکھیا بانیاں دی ساری محنت بھی کی 4 مصرے میں اٹھ کے پڑھنے تسی میں دعا دینی ہے تو میں اپنا ایک موضوع شروع کرنا ہے میں پیادا مظہر کہر خدا وند کا پردہ جو ہٹا مظہر کہر خدا وند کا بزرگن کا سمجھ آ گئی کہ جوان ہونی تھی میرا منہ دے پہنے مظہر کہر خدا وند کا پردہ جو ہٹا مظہر کہر خدا وند کا یا بندہ جڑا نہیں بولتا یا بندہ گونگا جو میں یا بس گھروں قرآن سے ہاتھ رکھایا جو مجلس وچ نہیں بولتا مظہر کہر خدا وند کا پردہ جو ہٹا پورا پنڈال اپنے پیروں تے کھلو ونجے وقت اور یہ دی شیر دی داد گھاٹے مظہر کہر خدا میں ایک مظہر کہر خدا وند کا پردہ جو ہٹا اکثر توحید کا عکاس بھی آ جائے گا اور بنت سرور سے فلک چھیننے والوں سن لو صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے گا اور میں اتنے اگلی گلتے توڑا مجمع کتنا نہ گلتا اب سے توحید کا عکاس بھی آ جائے گا میں اگر تنہوں تیمن والدہ والا ہے اور نہیں نوے تم تو میں گلے رہ جیت پنڈال سارا باہر ٹوٹ جائے مظہر کہہ رہے خدا وند کا پردہ جو ہٹا اب سے توحید کا عکاس بھی آ جائے گا بنت سرور سے فتح چھیننے والوں سن لو صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے گا صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے گا صرف قائم نہیں جڑے کھروتے سرداروں تو آدھے بھی علی امام ہے صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے گا تے میں آدھا پیان تو آ نہیں رہا تیری مرضی صحیح مگر بارویں مولا کو بلا رہا ہوں تو آ نہیں رہا تیری مرضی صحیح مگر ہم معاشقوں کا قافلہ سالار بھیج دیں ہم معاشقوں کا قافلہ تجھے میں نہیں بیٹھنا اس پنڈال در بیٹھنا تے بندہ میں بڑا سان جڑا نہیں بولتا میں بیٹھا کہ شہر اس بندے کیا کہ میں شکر رکھ سا بڑا پیڑے تو میری گلت نہیں بولیا شاگردی اس بندے دی میں اختیار کر سا میں آدھا پیا تو آ نہیں رہا تیری مرضی صحیح مگر مولا پہ ایک مشورہ دے رہا ہوں تو آ نہیں آیا وہ بندہ مجلس ہے وہ بندہ گھر آئے نہیں مجلس ہے جس بندے نے میری بات ضائع کرنی ہے وہ لنگر برباد کرے گا حسین کا تو آ نہیں رہا تیری مرضی صحیح مگر میں تو آ نہیں رہا تیری مرضی صحیح مگر ہم معاشقوں کا قافلہ سالار بھیج دے کوفہ بنی ہوئی ہے میرے دیش کی زمین تلوار دے کے پھر کوئی مختار بھیج تلوار دے کے پھر کوئی جس ماں کی گود ہری نہ ہو نا جس باپ کے گھر بیٹا نہ ہو ہماری دونوں ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے میرے اللہ مجھے بیٹا دے میرے اللہ مجھے اولاد دے اور انصاف کرے یہ دنیا کا قانون ہے جس کے پاس بیٹا نہ ہو نا جس باپ کے پاس وہ یوں ہاتھ پھیلاتا ہے میرے اللہ مجھے بیٹا دے باپ اللہ سے کہتا ہے میرے اللہ مجھے بیٹا دے ایک باپ ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کہا ہے عسکری یہ بیٹا مجھے دے جی میں نوکر ہیں ہاتھوں دی خیر ہوئے چاچا ہیں ہاتھوں دی خیر ہوئے ہاتھ اچھے ہائے علی جی میں نوکر ایک باپ ایسا بھی ہے سفید اس کی بزرگ مجھے یوں کر کے دار بھی دے رہے ہیں دعا بھی دے رہے ہیں تم جوان بولو کہ تمہارا مقبول ہے ایک باپ ایسا بھی ہے جسے اللہ نے کہا عسکری یہ بیٹا مجھے دے عسکری مالک نے بیٹے کو اٹھایا اور یوں کیا میرے اللہ تیرا بندہ ہے تیرا عبد ہے تیری مخلوق ہے تو لے میرے اللہ بچپن کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں
میرے اللہ بچے پالنا بڑا مشکل کام ہے، ویسے تو سب کے بچے تو ہی پالتا ہے مگر بچے پالنا بڑا مشکل کام ہے، تو لے تو اسے کرے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے دے تو صحیح، یہ رخ روشن ہے فضو شمس و قمر سے، دنیا اسے ترسا ہی کرے دیدہ تر سے، اللہ فرماتا ہے یہ حسن بچانا ہے زمانے کی نظر سے، دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے، دشمن ہاتھ رکھ وہ منہ تے ہاتھ ہٹے تو بولنے کا بولن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے، دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے، دشمن نہ کہیں سجا کھلاڑی چپ ہوئے کم نہیں ہوندے میرا تھوڑا تھوڑا بلندے ہوئے، دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے، دشمن نہ کہیں میں ایک دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے، دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے، دشمن نہ کہیں ڈھونڈ، یہ میرے ہاتھ بنے میرے جملوں کی لاج رکھنا، میرے جملہ ضائع نہ کرنا، دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے، عسکری مالک نے کہا میرے اللہ کیا کروں؟ اللہ نے کہا مجھے دے دے، غائب ہوں تو غائب ہی بنا دیتا ہوں اس کو، میں اپنے ہی پردوں میں چھپا دیتا ہوں۔ جی میں نوکر آئے ہاتھ میں زمانہ دی خدمت لگن، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، رزق حلال کرو، ہاتھ چالے ہو، ہائے دری جی میں نوکر، دنیا اسے ترسائی کرے دیدہ تر سے، غائب ہوں تو غائب ہی بنا دیتا ہوں اس کو، میں اپنے ہی پردوں میں چھپا دیتا ہوں اس کو، میں اپنے ہی پردوں میں چھپا دیتا ہوں اس کو، میں اپنے ہی پردوں میں چھپا دیتا ہوں اس کو۔ یہ سادات کا ذکر ہے اور اس ذکر میں ہر بندہ بول ہی نہیں سکتا، اور ہر بندہ اس لیے نہیں بول سکتا کیونکہ کرنٹ ہوتا ہے۔ کرنٹ ہوتا ہے، ہیٹر میں لگاؤ گے تو گرمی نکلے گی، اے سی میں لگاؤ گے تو سردی نکلے گی، کرنٹ ایک ہوتا ہے سامنے سے ظرف بدل جاتا ہے، سادات کے فضائل میں بھی کرنٹ ہوتا ہے، حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حلالی سنے تو دل جل کے دے، حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سادات کے فضائل کی کرنٹ کی بات کروں، سادات کے فضائل میں بھی کرنٹ ہوتا ہے۔ کرنٹ کیسا ہوتا ہے؟ حلالی سنتا ہے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب بات میں نے حلالی بھی کی ہے، حلالی سنتا ہے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب 6ویں مصرے میں دیکھوں کس بندے کا دل ٹھنڈا ہوا ہے، حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حرامی سنے تو دل جل کے راکھ ہو جاتا ہے، حرامی سنے اپنا اپنا پھیپڑا سنبھال، اپنا اپنا پھیپڑا تھام، میں وہ بندہ دیکھوں جو چوتھے مصرے میں نہیں بولتا، غائب ہوں تو غائب ہی بنا دیتا ہوں اس کو، میں اپنے ہی پردوں میں چھپا دیتا ہوں اس کو۔ اللہ فرماتا ہے عسکری تیرا بیٹا ہے نا، جب یہ آئے گا نا پھر حالات یوں کر دے گا، ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی، جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بازی، جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بازی، راہ دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ سا نمازی، راہ دیکھتا چوتھے مصرے تک غور کری، راہ دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ سا نمازی، آخری بند تک حلالی ہونے کی یقین دہانی کرا دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی، راہ دیکھتا رہ جائے گا، راہ دیکھتا رہ جائے گا، جڑے علماء نے مرید بیٹھے ہو، راہ دیکھتا نالا کو بندہ پوچھے نہیں کپڑے وقت بولے، ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی، جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بازی، راہ دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ سا نمازی، طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی۔ او بات کٹی نہ جاوے جڑی عمر اکمل دے چھکے تے اٹھ دیئے تے علی دے نارے تے نہیں اٹھ دی، او بات کٹی نہ جاوے، ہاتھ اچھے آئے دری، راہ دیکھتا رہ جائے گا، راہ دیکھتا رہ جائے گا، راہ دیکھتا رہ جائے گا، عیسیٰ سا نمازی، طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی۔ اللہ فرماتا ہے عسکری یہ تیرا بیٹا ہے نا، پردے میں رہے گا، پردے میں تمہیں ولایت علی کی قسم دے رہا ہوں، میرا حق بنے رکھنا نہیں، نہ بنے بولنا نہیں، پردے میں رہے گا، پردے میں رہے گا تو یہ ستار لگے گا، تلوار اٹھا لے گا تو کرار لگے پردے میں دماغ ہو کر پردے میں رہے گا تو یہ ستار لگے گا، تلوار اٹھا لے گا تو آخری 6 مصرے مجھے دعا دینا۔
پردے میں رہے گا تو یہ ستار لگے گا، تلوار اٹھا لے گا تو کرار لگے گا، تلوار اٹھا لے گا تو کرار لگے گا۔ عسکری مالک فرماتے ہیں اللہ جب یہ آئے گا تو حالات ہی کر دے گا، تلوار اٹھا لے گا تو تلوار لگے گا، صرف اٹھائے گا تلوار، تلوار اٹھا لے گا تو تلوار لگے گا۔ اللہ فرماتا ہے عسکری یوں نہ کہے، یوں مجبور نہ کرا، پھر شیر میں سے میں پڑھتا پہ بولی میرے میاد دے منہ کے میری آئی نوکری۔ عسکری یوں نہ کہے، ایسے نہ کہے جب یہ آئے گا نا پھر حالات یوں کر دے گا، پھر حالات یوں کر دے گا، جب یہ آئے گا نا جب اس کا ظہور ہوگا پھر حالات کچھ ایسے کر دے گا۔ پوری سینس آف اپروچ یوز کرنا میرے اگلے مصرے میں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، جب یہ آئے گا نا پھر حالات یوں کر دے گا، دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر۔ جی جی بھائی ہوگا دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر، بس نہ مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمین پر، مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمین پر، جب چاہے خزانوں کو اچھالے گا زمین پر، جب چاہے خزانوں کو اچھالے گا زمین پر۔ اللہ فرماتا ہے اس کی رعایا میں کوئی مسکین ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، کوئی نادان ہوگا، کسی کے کپڑے پھٹے ہوں گے، کسی کے پاس جوتیاں نہیں ہوں گی، جب یہ آئے گا تو حالات کیوں کر دے گا، پھر جب چاہے خزانوں کو اچھالے گا زمین پر۔ اللہ فرماتا ہے جو اس کے ملنگ ہوں گے، جو اس کے مومن ہوں گے، وہ کہیں کی جتنا آپ بولے جو آپ نے مجھے داد دی اس سے میں خوش ہوں، یہ جب ہائے کرو گے اس سے لکھی بیٹھیاں راضی ہوں گی، کروڑ گنا زیادہ فضائل پڑھ لی جائے وہ بی بی راضی نہیں ہوتی، جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے۔ فضائل کس وقت لائے بندہ بول سکتا ہے مگر شیعوں بولنا بڑا آسان ہے، ہاں جو اس پہ لے ہوندگی جس ٹائم اس دل سٹ لگے تو ہاں جا گئی نا تو دکھ شیلی دیاں تیرے تیرا دیوہ سے۔ چار مصرے میں صاحب کے عنوان پہ پڑھتا ہوں، میں نوکر چوتھے مصرے تک اگر جناب کو میرا سفر ہو گیا میں صاحب کو عنوان آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ پہلی بات کر رہا ہوں، ستم نصیب ہواؤں کو ٹال دیتا ہے، ستم نصیب کیا کرم ہے حسین کی ماں کا، میں گل کو لکھی تھی نہ کھچ نمی ہے، میں سنین دی ماں کے ستم محتاج نہ کر، ان آنکھاں دی خیر ہوگی۔ ستم نصیب ہواؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور کہا حسین سے زینب نے ان کو لے جا، سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال جی میں نوکر کہا حسین سے زینب نے ان کو لے جا، سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ 27 رجب کو مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے 27 رجب کو حسین دربار ولید میں گئے ہیں 18 ہاشم کے ساتھ، اور ان 18 میں ایک تھا زینب کا بخت۔ جی میں نوکر ایسا دیا ہے سرکار عبداللہ، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے، تیرے تاریخ دان بندے بیٹھے ہو میری گواہی دی ہے، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب 28 کو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، عبداللہ اتنا بیمار تھا، عبداللہ حسین کو خدا حافظ کہنے کے لیے دروازے تک نہیں آ سکا۔ تسی بھی امیر ہو، چودھری ہو، بڑے لوگ ہو، سردار ہو، قرآن دیسا حسین تو بڑا گھر ہی کوئی نہیں اللہ دیس کائنات ہے، ذرا انصاف تو کر۔ 27 کو عبداللہ چل کے گیا ہے، 28 کو عبداللہ خدا حافظ کہنے کے لیے نہیں آ گیا۔ یہ ایک دن میں زینب کے بخت کو کیا بیماری لگ گئی، ایک دن میں بس یہ بیماری سنو مجھے دعا دی۔ حسین دربار گئے اور جب واپس آئے نا تو پہلا سوال کیا عبداللہ نے، علی کلال مدینے، علی کلال دربار میں کیا ہوا؟ حسین فرماتے ہیں عبداللہ امت مدینے نہیں جانے دیتی۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ علی کلال ایک کام کر، یزید کو خط لکھ، اسے مدینے بلا کہ تو کرسی پہ بیٹھ جا، عباس کو مجھے تلوار دے کے لڑنے کی اجازت دے دے، اگر پوری مدینہ سروں سے بھر دوں پھر تو نہیں جاؤ گے۔ حسین نے جملہ کہا پورے مدینہ کی زمین میں زلزلہ آیا، میری تمنا ہے تو جملہ سمجھ آ جائے۔ فرمایا ہے عبداللہ میں یزید کو خط لکھوں، اس سے مدینے بلاؤں، بلا کے مار دوں،
मैं सच्ची माँ का बेटा घर बुला के मारूं, मैं सच्ची माँ का बेटा उसे घर बुला के मारूं? नहीं। अब्दुल्ला फरमाते फिर एक और काम कर, तुम यहाँ रहे, अब्बास को मुझे तलवार देके शाम भेज दे, अगर पूरी शाम सरों से भर दूं फिर तो नहीं होगे। फरमाया नहीं अब्दुल्ला, जंग से दीन नहीं बेचता, जाने ही जाने, बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से, मंजिल दूर है वक्त कम है लफ्ज़ ज़्यादा है, बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से, जंग से दीन नहीं बेचता, जाने ही जाने। अब्दुल्ला ने कहा फिर कौन कौन जाएगा? हुसैन फरमाते मेरा सज्जाद जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा ठीक। फरमाया मेरा अकबर जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा ठीक। फरमाया मेरा असगर जाएगा। अब्दुल्ला चुप। मैंने कहा मेरा असगर जाएगा। अब्दुल्ला नहीं बोले, आराम से कहा मैंने, आराम से सुना तूने। तीसरी बार हुसैन फरमाते अब्दुल्ला मैंने कहा मेरा असगर जाएगा, तू बोलता नहीं है। सर झुका के अब्दुल्ला फरमाते हैं सोच लूँगा 18 दिन का बच्चा है, बतूल की गुलशन की सबसे छोटी कली है, ये इतना छोटा सा बच्चा इतने लंबे सफर पे अपनी माँ के बगैर चला जाएगा, माँ के बगैर चला जाएगा, माँ के बगैर चला जाएगा, माँ के बगैर चला जाएगा। हुसैन सर उठा के फरमाते अब्दुल्ला तुझे किसने कहा असगर की माँ नहीं जाएगी? जब ज़ैनब जाएगी, जब कुलसूम जाएगी, जब सकीना जाएगी, तब असगर की माँ क्यों नहीं जाएगी? माफी मंगी ज़ैनब दिमाग को जो मातम नहीं कर सकता, तब असगर की माँ क्यों नहीं जाएगी? ये लफ्ज़ सुना पहली बार आंखें उठाई, हुसैन की आंखों में आंखें डाल कर अब्दुल्ला फरमाते हैं अली का लाल, अली की बहू और घर से बाहर, अली की बहू और घर से बाहर अच्छा नहीं लगता। एक है कि अब्दुल्ला जमीन पे गिरे, बाजू फैला के फरमाते हैं मोहम्मद मैं उठने के काबिल नहीं हूँ, मुझे नानी बतूल की कब्र पे ले चलो। और मोहम्मद ने उठाया, नानी बतूल की कब्र पे सलाम कराया, उसके बाद औना मोहम्मद अब्दुल्ला को घर लेके आए। अब्दुल्ला बिस्तर पे लेटे, अब्दुल्ला साहिब फिराश हो गए। ये थी अब्दुल्ला की बीमारी। गिन के 3 या 4 मिनट सुन लेते मैंने दुआ देनी। अब अली की बेटी हुसैन के पास, और पास आके फरमाती है भाई हुसैन मैंने सुना तुम जंग पे जा रहे हो, सफर पे जा रहे हो दीन बचाने के लिए, मुझे अपने साथ ले जाओगे? फरमाया ज़ैनब मैं इमाम हूँ, मैंने दीन बचाना है, तुम्हारा शोहर बीमार है, जब तक अब्दुल्ला इजाज़त न दे मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊँगा, इशारा दूंगा, जो समझे वो आए करे, जिसे नहीं समझ आएगी उससे माफ़ी। फरमाया तुम्हारा शोहर बीमार है, जब तक अब्दुल्ला इजाज़त न दे मैं तुम्हें नहीं ले जाऊँगा। ज़ैनब ये बात तो मैं भी जानता हूँ, मेरे बगैर दीन नहीं बचता, ज़ैनब तेरे बगैर मैं नहीं बचता। वाह बुजुर्ग, मेरे बगैर दीन नहीं बचता, तेरे बगैर मैं नहीं बचता, मगर मजबूरी है, जब तक अब्दुल्ला इजाज़त न दे मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। ज़ैनब फरमाते हैं भाई हुसैन यहाँ खड़े हो, मैं अब्दुल्ला से इजाज़त लेके आती हूँ। अब अली की बेटी आई अपने घर में, अली की बेटी अब्दुल्ला के पास नहीं आई। पहली बार अबू तुराब की बेटी तुराब पे बैठी, ज़ैनब के सर से चादर उतरी, आराम से कहे मैंने, आराम से सुना तुमने, ये कोई आम बात नहीं ज़ैनब के सर से चादर उतरना, कुरान के ऊपर से खिलाफ उतर गया, ज़ैनब के सर से चादर नहीं उतरी। ज़ैनब के रोने की आवाज़ अब्दुल्ला के कानों तक गई। अब्दुल्ला अपने बिस्तर से उठे, रो के फरमाते हैं ज़ैनब अपने भाई के साथ जाने की इजाज़त लेने के लिए, अपने भाई के साथ जाने की इजाज़त लेने के लिए आई हो, जिसकी जो दुआरी की हुई हो, आंसू आए तो मांग लेना, हाँ जनाब तो हाय कर दी, दुख खेली दिए दिया दे तेरा दी वैसन है। ज़ैनब अपने भाई के साथ जाने की इजाज़त लेने के लिए आई हो। ज़ैनब फरमाती है अब्दुल्ला मैंने कहा तो नहीं, आपको किसने बताया? अब्दुल्ला रो के फरमाते हैं ज़ैनब तेरा मिट्टी पे बैठना बता रहे, तू गरीब हो गई है, तेरा मिट्टी पे बैठना बता रहे, नहीं आता तो मातम, तेरा मिट्टी पे बैठना बता रहे, तू गरीब हो गई है। ज़ैनब ऊँट चाहिए ऊँट ले जा, भेड़ें चाहिए भेड़ें ले जा, बकरियां चाहिए बकरियां ले जा, सोना चाहिए सोना ले जा, चांदी चाहिए चांदी ले जा, बच जाए तो माँ की चादर ले जा। क्या सुन के रोना चाहता है? बच जाए तो माँ की चादर ले जा। लेकिन ज़ैनब जितनी देर भेड़ा भिरा बैठे हो, ज़ैनब जितनी देर मेरे घर में है, किसी पलंग पे बैठ, किसी चारपाई पे बैठ, किसी तख्त पे बैठ, किसी ऊंची जगह पे बैठ, मेरे घर यूं मिट्टी पे ना बैठ। ऐसा ना हो तू मेरे घर मिट्टी पे बैठियो और तुझे बुलाने के लिए पास आ जाए, ऐसा ना हो जी मैं नौकर, ऐसा ना हो तू मेरे घर, जी मैं नौकर, ऐसा ना हो तू मेरे घर मिट्टी पे बैठी हो, तुझे बुलाने के लिए अब्बास आ जाए। बिल्कुल मुख्तसर, ऐसा ना हो तू मेरे घर मिट्टी पे बैठी हो, तुझे बुलाने के लिए अब्बास आ जाए। ये बात हो रही थी कि अकबर नाज़िल हुआ, ये बात हो रही थी कि अकबर नाज़िल हुआ। अकबर अब्दुल्ला के पास आए, कदमों पे हाथ लगा के फरमाते हैं चाचा अब्दुल्ला मुझे पापा ने भेजा है, इजाज़त है मैं फूफी ज़ैनब को अपने साथ ले जाऊँ? अंकल जी वो गल है जिदा ताल्लुक के ना मर्दा नाल नहीं मामा भेड़ा नाल है, माएँ बहनें साल साल नाज करती हैं, मुझे इतने भाई लेने आए थे, मेरे इतने रिश्तेदार लेने आए थे। हुसैन को पैगाम मिला, हुसैन फरमाते हैं हाशमी हो, ज़ैनब भी कभी तारीख में नाज करे। 18 हाशमी ज़ैनब को लेने के लिए चले, पहला कदम हुसैन का अब्दुल्ला के घर के अंदर आया। हुसैन अब्दुल्ला के पास आए, अब्दुल्ला के पास आके फरमाते हैं अब्दुल्ला तुम्हारा पैगाम मिला, मैं ज़ैनब को लेने के लिए आ गया, इजाज़त है मैं ज़ैनब को अपने साथ ले जाऊँ? ओ बंदा पत्थर दबड़ में
جس بندے اگلی گل پہ ماتم نہیں کرنا، اجازت ہے میں زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ عبداللہ فرماتے ہیں علی کا لال ایک بار مجھے اٹھا، حسین نے اٹھایا، علی کا لال مجھے دروازے پہ لے جا، حسین دروازے پہ لے گیا، شام کی ملکہ کو بلایا، شام کی ملکہ قریب آئی، زینب کا ہاتھ پکڑ کے عبداللہ نے حسین کے ہاتھ پہ رکھا، حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے فرماتے ہیں تمہارا مال ہے، ہائے کرے دے، تمہارا مال ہے، تمہارا ترکہ ہے، تمہاری بہن ہے، تمہاری عزت ہے، میں منع نہیں کرتا، علی کا لال لے ضرور جا، پر امام بن کے وعدہ کر جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے، نہیں آتا تن ماتم سرے دے ماتم کر، جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے۔ یہ لفظ آیا، حسین گھر سے باہر آ گئے، باہر آ کے فرماتے ہیں عمر باہر آ جا، محمد باہر آ جا، عباس باہر آ جا، اکبر باہر آ جا، قاسم باہر آ جا، 17 تیرے ماتم دی قسم میں 17 ہاشمی باہر آ گئے، اکیلا سجاد دروازے پہ رہ گیا، سجاد کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں عابد جا پھپھی کو لے آ، عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے، ہم میں سے میں نوکر، عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے، ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا، جا لے بھی تو چھوڑنے بھی تو آئے گا۔ یہ منظر دے کر سجاد نے 17 ہاشمی باہر ہیں، میں اکیلا گھر میں ہوں، سجاد ہے عبداللہ کے پاس، قدموں پہ ہاتھ لگا کے فرماتے ہیں چاچا عبداللہ آپ کا وعدہ تھا نا جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے، آپ کا وعدہ تھا ان 17 میں سے کسی نے واپس نہیں آنا، میں نے واپس آ جانا ہے، اجازت ہے میں پھپھی زینب کو اپنے ساتھ لے دوں، جو ماتم نہ کر سکیں 2 رکعت پڑھ کے معافی منگی، کوئی جرم ہو گیا میں ماتم نہیں کیتا، میں ہائے نہیں کی تھی، اجازت ہے میں پھپھی زینب کو لے دوں، جو سید بیٹھے ہو سرت ماتم دا پور ساتھ اسی لکھا ہے، اجازت ہے میں پھپھی زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اتنے میں عبداللہ نے جملہ کہا پورے مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، میری تمنا ہے تجھے جملہ سمجھ آ جائے، سجاد قدموں پہ ہاتھ لگا کے فرماتے ہیں چاچا عبداللہ اجازت ہے میں پھپھی زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ عبداللہ فرماتے ہیں سجاد لے ضرور جا لیکن دیکھ لے اس کا سر پھٹا ہوا نہیں ہے، لے ضرور جا، نہیں آندہ تیرے ماتم، لے ضرور جا لیکن دیکھ لے اس کے کان زخمی نہیں ہے، جیسے لے جاؤ گے ویسے لے